السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 165واں درس ہے، 165. ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں کہ آپ نے جو دعوت دی وہ کس انداز میں دی، کس کو دی اور کیا دعوت دی. کیا دعوت پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں سے تھوڑی سی بحث جو ہے وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کی جو دعوت دی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. پھر ضمناً ایک بات آپ کے علم کے لیے بھی، اور تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو، کہ اس کتاب جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کس انداز میں کی اور آج تک اس کی حفاظت کیسے کر رہا ہے اور قیامت تک کیسے کرتا رہے گا. یہ گفتگو ہم کر رہے تھے. تو کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس انداز میں نازل ہوا، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں دو قسم کی صحابہ کی ٹیم تھی. بنیادی طور پر ایک لکھتی تھی اور ایک یاد کرتی تھی. لیکن میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو منحصر ہے، جو ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ حفظ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کتابت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اس پر سارے دنیا کا اتفاق ہے. جس طرح سے موت پر اتفاق ہے دنیا کا، ایسے اس ایشو پر بھی اتفاق ہے کہ قرآن مجید سے زیادہ کسی بھی کتاب کو یاد کرنے والے دنیا میں لوگ نہیں ہیں. یاد کرنے والے تو درکنار ہے، 10-20 بھی نہیں ہیں. اگر 20-25 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں، جیسے قرآن ہے، وید ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ جن کو اپنے اپنے لوگوں کو کتابیں کہتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں ان کو بھی کتاب یاد نہیں ہے. 10-20. ہمارے پاس 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یاد ہے. تو ہمارا اور ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ جملہ ہی ہم نے غلط استعمال کیا کہ ان کے پاس یاد کرنے والے نہیں. حقیقت کیا ہے؟ 0 ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کے سسٹم میں پہلے دن سے اس نے ڈال رکھا تھا کہ اس کتاب کو لوگ یاد کریں گے. اور یاد کرنے کے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ 5 سال کے بچے سے لے کر کے 100 سال تک کا بوڑھا بھی ہمارے پاس کیا ہے موجود ہے، اور اس نے اس کو یاد کر رکھا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہیں ہو تو قرآن مجید کوئی یاد رکھ نہیں سکتا. یاد کر تو سکتا ہے، یاد رکھ نہیں سکتا، کیونکہ اتنی زیادہ اس میں متشابہات ہیں. متشابہات سمجھتے ہیں کہ ایک ہی آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو. آمنو کے بعد اس حافظ کو کہ یہ فلاں پارے کی فلاں آیت ہے، اس کے بعد آمنو کے بعد اتقوا آیا ہے. اس آمنو کے بعد دوسرا ایسے سینکڑوں لفظ ہیں جو آمنو کے بعد آئے ہوئے ہیں. وہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے کہ وہ حافظ اس کو پڑھ لیتا ہے، ورنہ انسانی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید مختلف انداز میں لکھا ہوا تھا. نہ صورت کے لحاظ سے مرتب تھا اور نہ پارے کے لحاظ سے مرتب تھا. کسی کے پاس چند آیتیں لکھی تھی، کسی کے پاس پورا قرآن کریم لکھا ہوا تھا. اسی درمیان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹوٹل خلافت کا جو وقت ہے وہ 2.5 سال ہے. ان کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جائے تو 2.5 سال میں 2,500 پاپڑ بیلے.
کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو مجاہدانہ زندگی کے علاوہ کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ سکون سے بیٹھے ہوں. پورا 2.5 سال کا 2.5 سال جو ہے وہ کیا ہے، زبردست جو ہے وہ مجاہدے میں گزرا ہے. انہی کے زمانے میں جو ہے وہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ حضور کے زمانے میں کیا تھا. حضور نے اس کے لیے جنگ کی تیاری کی. اسی درمیان حضور اس دنیا سے چلے گئے اور حضرت اسامہ جو زید کے لڑکے تھے ان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیف آف آرمی بنا کر کے اس مسلمہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے لیے بھیجا تھا. اس درمیان میں جو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کہلاتی ہے، اس میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، کہ 700 حافظ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت دور تک دیکھتے تھے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دور اندیش، حضرت عمر نے جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اس جنگ میں اتنے حافظ مار دیے گئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن کریم دل کی ہارڈ ڈسک پر ڈیپینڈ ہے، کتابت پر نہیں ہے. لہذا اگر ایسا خدا نخواستہ ایسا ہو گیا کہ سارے حافظ مار دیے جائیں گے تو پھر ہم کہاں سے اس کو کریں گے. لہذا کم سے کم ایک کاپی اس کی لکھ کر کے خزانے میں رکھ دی جائے کہ اگر بائی چانس کبھی ایسا ہو جائے تو اس کاپی کو دیکھ کر کے سینکڑوں کاپیاں بنائی جا سکیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے جا کر کے مشورہ دیا اور مشورے کے ساتھ وجہ بھی بتائی کہ یہ میری وجہ ہے کہ میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ کام حضور کو کرنا چاہیے تھا، نہ حضور بولے اور نہ کیے. بہت غور سے سنیے گا، پوری تاریخ آپ کی اس جملے پر ہے. انہوں نے کہا کہ حضور نے نہ یہ کہا کہ قرآن مجید کو جمع کرو اور نہ حضور نے کیا، لہذا جو کام حضور نے نہیں کیا ہے ہم نہیں کریں گے. یہ آج آپ کی بدعت جتنی ہے نا، یہی ایک جملہ ابو بکر کا لو یاد رکھیں، ساری بدعتیں جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں. صرف ایک جملہ یہ ابو بکر کا ہے. حالانکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لوگوں میرا اتباع کرنا، میری بات ماننا اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی بات ماننا. ان کے پاس سرٹیفکیٹ اپرووڈ موجود تھا کہ اگر صحابی کوئی بات دین کے معاملے میں کرتا بھی ہے تو اس کو اپروول کہاں سے اوپر سے ملا ہوا ہے. یہ پہلی حدیث. دوسری حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت ہماری مختلف طبقوں میں بٹ جائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جو ایک طبقہ جنت میں ناجی ہوگا، نجات پائے گا، وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ جس پر میں عمل کرتا ہوں اور میرے صحابہ. ڈسٹرب نہیں کر، جس پر میں عمل کرتا ہوں اور میرے صحابہ عمل کرتے ہیں. اس وقت بھی آپ نے صحابہ کو اپروول دیا تھا. بات میری سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس صحابی میں سب سے محترم کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. وہ ابو بکر اتنا ڈر رہے ہیں اس نیک کام کے لیے، انہوں نے کہا عمر سے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ حضور نے نہ کیا ہے اور نہ کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کہنے پر خاموشی اختیار نہیں کی، بولتے رہے. کہا دیکھو بات آپ کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو آرڈیننس جاری کرنا چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. قیامت تک کے لیے اس دین کو زندہ رہنا ہے، لہذا اس کو کتابی شکل میں دیں تاکہ آنے والی نسلیں بہکے نہیں. بہت سمجھا ہے. انہوں نے کہا دیکھو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے 3-4 مہینے تک لگاتار بولتے رہے. ایک دن ابو بکر نے خود جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر جو تم کو ستا رہی ہے بات اور جس پر تم کو شرح صدر ہے، یعنی تم کو کانفیڈینس ہے جس بات پر کہ یہ کام ہونا ہی چاہیے، جس اللہ نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی اور تیرے دل کو مطمئن کیا،
آج میرے دل میں بھی بات ہو گئی کہ یہ کام کرنا ہی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے فوراً یہ ہوئی کہ فوراً اس پر میٹنگ ہونی چاہیے، کام کیسے کیا جائے گا، اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ یہ دونوں صاحب بیٹھ کر کے انہوں نے پوری ترتیب بنائی۔ پہلے کبار صحابہ سے جو قرآن مجید خاص کر لکھتے تھے شروع سے، ان کو بلایا گیا کہ کیسے کیا جائے۔ پھر باقاعدہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آرڈیننس کے طور پر کمیٹی تشکیل دی گئی۔ یہ کوئی محض یہ نہیں کہ آپ والنٹری طور پر یہ کام کریں، اب یہ امیر المومنین کا کیا ہے، آرڈر ہے۔ لہذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے ایسے حالات ہیں اور یہ مشورے میں طے پایا ہے، جو شورا ہے ہماری اس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری تم کو ہیڈ بنایا جائے گا، زید بن ثابت کو۔ زید بن ثابت نے کہا کہ صاحب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ بولیں اس پہاڑ کو روز کھودو اور پتھر اٹھا کے ادھر رکھو تو میں اس کے لیے خوش ہو کر کے تیار ہوں، لیکن یہ جو ذمہ داری آپ دے رہے ہیں یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں وہ کام کروں گا، پہاڑ کھودوں گا، اس کو کھود کر دوسری جگہ رکھ دو، یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن خدا کے واسطے یہ کام مجھ سے نہیں لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر کے سمجھایا کہ آخر کسی نہ کسی کو تو رسپانسبلٹی لینی ہی پڑے گی، کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری لے گا اس کام کی، اور انہوں نے ساری نزاکت بتائی۔ بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیونکہ نبی کے زمانے سے یہ کاتب تھے اور قرآن مجید کے بارے میں قرآن کے حافظ بھی تھے اور کاتب بھی تھے، لہذا ان کے اور قریشی بھی تھے۔ قرآن مجید نازل ہوا قریش کی زبان میں، تو تینوں صفتیں ان کے اندر کیا تھی، موجود تھی۔ بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کہا، انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ترتیب بتائیے کہ کیسے اس کو کلیکٹ کیا جائے گا۔ کس سے کہا گیا؟ زید، ایک ایک بات غور سے سنیے گا اس کو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹائم دیا گیا، زید بن ثابت نے بیٹھ کر کے پوری پلاننگ کی۔ پلاننگ کو پھر ان دونوں کے بارے صحابہ کے سامنے رکھا گیا۔ وہ پلاننگ کیا تھی وہ سنیں، کیسے وہ لکھا جائے گا، کیا اس کو ترتیب ہوگی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک اعلان کیا جائے کہ جس کے پاس جو جو پیس لکھی ہوئی ہے، جو جو ٹکڑا لکھا ہوا ہے قرآن کریم کا، وہ لے کر کے آ جائے، اور لینے کے بعد سب سے پہلے حافظ کو بلایا جائے جو حافظ کی ٹیم ہے۔ ان سے کہا جائے بھائی کہ سب سے پہلی سورت تم لوگوں کو کون سی یاد ہے؟ تو وہ حافظ کی ٹیم بولتی کہ صاحب مجھے سورہ فاتحہ پہلی یاد ہے۔ اب سورہ فاتحہ ان پورے صحابہ میں سے کس نے لکھ رکھا تھا، ان سے وہ پیس کلیکٹ کی گئی۔ ٹھیک ہے، کلیکٹ کرنے کے بعد ہر ایک ٹکڑے پر دو دو گواہی ملنا چاہیے۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر صحابی جب لکھتا تھا تو ایک دوسرے کو کیا کرتا تھا، دکھلا لیتا تھا، دو گواہی ملنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حافظ سے کے ہارڈ ڈسک سے ٹیلی ہونی چاہیے، نمبر 1۔ جس کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ صورت وہ ملنی چاہیے، اور جو لا کر کے پیش کرے گا وہ دو گواہی کے ساتھ پیش کرے گا۔ اب اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھیں۔ اب وہ پیس آ گئی سورہ فاتحہ کی، ہو سکتا ہے 100 پیس آئی ہو، 200 پیس آئی ہو۔ انہوں نے ساری پیس کو ایک بنڈل بنایا اور ایک اپنی پیس لکھی کہ یہ صاحب اس سے لکھ دی گئی، وہ کاپی انہوں نے رکھ دی سورہ فاتحہ کی۔ اب سورہ فاتحہ ایک جگہ ہو گیا، بات سمجھنے کی کوشش کریں، سورہ فاتحہ ایک جگہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا گیا بھائی دوسری سورت، اب دوسری سورت سورہ بقرہ، حافظ کو تو پوری یاد ہے، لکھنے والے نے کسی سورہ بقرہ نے 20 آیت لکھ رکھی ہے، کوئی 50 آیت لکھ رکھا ہے، کوئی 15 آیت لکھ رکھا ہے، کوئی 20 آیت لکھ رکھا ہے۔ حافظ جی سے کہا گیا کہ آپ پڑھیں سورہ بقرہ، اور جس کی جہاں جہاں پیس ہے ان سب کو پتا چلا ایک پیس 20 آدمی لکھے ہوئے، ایک پیس 2 ہی آدمی لکھے ہوئے۔ بات سمجھ میں؟ چند آیتیں ایسی بھی ہیں جو 2-4 آدمی لکھے ہیں، چند آیتیں ایسی ہیں جو 20-25 آدمی لکھے ہیں۔ ان ساری آیتوں کو ترتیب سے رکھا گیا، تو پتا چلا کہ آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک کی 10 کاپی ہے،
उन 10 को एक बना दिया गया। इस तरीके से करके दूसरी तमाम सूरतों को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद अब हाफिज जी से कहा गया, जब वो तरतीब बैठ गई कि पढ़िए आप, तो अब एक में अगर 10 बंडल है तो उसने 10 बंडल हटा दिया, दूसरी आयत। ऐसे करके पूरी सूरह बकरा हाफिज जी ने क्या किया, पढ़ा। पढ़ने के बाद सूरह बकरा रख दी गई। ऐसे ये काम चलता रहा। अंदाजा ये है कि 6 महीने तक ये डेली जॉब होता रहा, और जिसके पास जो था उसने ला करके दे दिया। देने के बाद ये कॉपी तैयार हो गई। कौन सी? ज़ैद बिन साबित वाली। फिर सबका जिसने जिस चीज को कॉपी दी थी, किसी ने पत्थर पे लिख रखा था, किसी ने ऊंट की हड्डी पर लिख रखा था, किसी ने बड़े पत्ते पर लिख रखा था, सबके पीछे उनका नाम लिख करके जब इनकी कॉपी तैयार हो गई तो इन्होंने उनके पेपर सबके वापस कर दिए। क्योंकि लोगों को भी था कि मेरा तबर्रुक है, ये मेरा पेपर मुझको वापस होना चाहिए, क्योंकि ये कोई अमीरुल मोमिनीन की मिल्कियत नहीं, हमने हुजूर के जमाने में लिखा है, तो उनको भी शौक था। लिहाजा ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिससे लिया था उनको पेपर क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब एक कॉपी कुरान मजीद की लिखी ज़ैद बिन साबित ने, लेकिन ये ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब लिखने लगे, इसमें एक आयत ऐसी फंसी, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम वाली आयत, के उसमें 2 गवाही नहीं मिल रहे थे। 2 गवाही, हालांकि ये 2 गवाही के कुरान हदीस में तो लिखी नहीं थी। ये 2 गवाही की शर्त किसने रखी थी? ज़ैद बिन साबित ने। ये अबू खुज़ैमा सहाबी हैं। बाद रवायत में आता है अबू खुज़ैमा के बारे में कि अबू खुज़ैमा ऐसे सहाबी हैं जिनकी गवाही ही 2 के बराबर थी। इनका क्या वाक़या है वो मुख्तसर सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल को अच्छी सवारी बहुत पसंद थी, तो एक दिन अल्लाह के रसूल मदीने से बाहर से कहीं आ रहे थे। एक यहूदी बड़ा अच्छे घोड़े पर सवार जा रहा था। हुजूर ने उसको रोक करके पूछा, भाई घोड़ा बेचोगे? उसने कहा, बेचेंगे। कितना लोगे? इतना लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा डन कर दिया। मैंने कहा, देखो हम लोग मदीना पहुंच रहे हैं, हम मदीना पहुंच करके आपको पैसा दे देते हैं, आप घोड़ा मुझे दे दीजिए। उसने कहा, ठीक है, सौदा पक्का हो गया। वो जब यहां आया तो उस यहूदी ने अपने बाजू वाले से कहा, भाई हमने घोड़ा बेच दिया। किसको बेचा? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अब इसको लग गई कि तुमको बेचना ही था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों बेचा? उनको जितने में बेचा उससे ज्यादा हमको घोड़ा दो, उनको नहीं दो। होता ना, मार्केट में था। तो अब यहां पे 2 दुश्मनी थी। एक दुश्मनी कि तुम यहूदी होकर के किसको घोड़ा बेच दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो वो उसको अंदर से जलस। अच्छा, दूसरा ये है कि ये खरीदने ना पावे, हम खरीद लें। ये दोनों चीजों ने क्या किया, जब अल्लाह के रसूल मौके पर पैसा लेकर पहुंचे तो यहूदी कहे, तो जब वो पैसा लेकर गए तो अल्लाह के रसूल ने भी अपने लोगों से कहा होगा, जैसे आप गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं ना, तो 2-4 दोस्त लोग बोलते हैं आज भाई गाड़ी खरीदेंगे, तो 1-2 आदमी और साथ में जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने अबू खुज़ैमा से कहा, भाई घोड़ा खरीदा गया, चलो घोड़ा लेकर आते हैं। कहा चलो। गए, वो यहूदी आया, कहा भाई ये पैसे लो। कहा कैसा घोड़ा? कहा वो जो आपने बेचा। कहा कहाँ बेचा? यहूदी को झूठ बोलने में क्या फर्क पड़ता है? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा उसको रेफरेंस दे रहे हैं कि देखो भाई फलां जगह पे यार बात हुई ना, तुम घोड़े पर थे, हम भी सवार थे, वहां रोक करके हमने तुमसे बात की, इतने में सौदा तय हुआ, तुमने कहा देंगे, मदीना चलकर सारी बातें हुई। क्या बात करते हो यार, कोई घोड़े की बात ही नहीं हुई। अगर मैंने ऐसा किया है तो कोई गवाही बताओ। वो उनका दस्तूर था, उनका लॉ था। ये अबू खुज़ैमा खड़े थे, कहा कि तुमने मेरे सामने घोड़ा बेचा। अबू खुज़ैमा जो साथ गए थे घोड़ा लाने, उन्होंने कहा तुमने मेरे सामने घोड़ा बेचा, गवाही की बात मैं गवाही देता हूं। अब वो दूर भी शांति कि अजीब आदमी है, गवाही दे रहा है, वहां तो मौजूद नहीं था, मैं तो अकेले ही था। वो दूर भी खामोश रहे। उसने अच्छा अब हुजूर की सारी बातें तो सुन लिए थे दोनों जो दे रहे थे ना, तो उसने कहा कब बेचा? कहा फला जगह बेचा है, इतने में बेचा। अब तो सारी बातें तो हुजूर ने उससे की थी वहां पर, तो सारी बातों को उन्होंने सुन रखा था, उन्होंने सारी बातें रिपीट कर दी कि ये बात हुई थी मदीना पहुंचकर तुम पैसा दोगे, इतना दोगे, अब तुम मुकर जा रहे हो। खैर वो यहूदी मजबूर हो गया, उसने घोड़ा दे दिया। खैर वो तो यहूदी चला गया। हुजूर ने बुझा रहा है अबू खुज़ैमा
ایسی گواہی تم نے دے دی، اور آپ کو معلوم ہے جھوٹی گواہی کتنا بڑا جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر گناہ کبیرہ کو گنایا تو جہاں کہا کہ شرک کرنا گناہ ہے، آپ ٹیکا لگائے بیٹھے تھے، اور آپ نے اس کے بعد جب جھوٹی گواہی کے بارے میں گفتگو کی تو ٹیکا چھوڑ کر کے کہا آپ کو معلوم ہے جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو ابو خزیمہ رونے لگے۔ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں آپ کے بارے میں شک کروں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو میرا تو ایمان چلا جائے گا۔ آپ نے کہا جبریل آتے ہیں، میں نے کبھی آپ سے دلیل مانگی؟ آپ بولتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، میں نے کبھی دلیل مانگی؟ آپ کے بارے میں ہم جب ایمان لے آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں آپ جھوٹا وہی ہے؟ آپ کیسے جھوٹے؟ ہمارا تو ایمان چلا جائے گا اگر ہم گواہی نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے فرمایا کہ آج سے تمہاری گواہی دو کے برابر ہے، آج سے تمہاری گواہی دو کے برابر ہے۔ یہ وہ تھے جن کی گواہی کا معاملہ پھنسا تھا، یہی ایک آیت پہ گواہ تھے، لہذا وہ اس ٹائٹل کی وجہ سے وہ آیت بھی زید بن ثابت نے نقل کر دی کہ صاحب ہماری کنڈیشن پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جب یہ قرآن مجید جب لکھا گیا تو اس کے لکھنے کی کیفیت بھی کتاب کی شکل نہیں ہوئی۔ کون؟ جو زید بن حارث نے لکھا، انہوں نے ساری سورتوں کو تو لکھ ڈالا، آیتیں جتنی بھی ادھر ادھر تھیں ساری آیتیں ایک سورت میں کلیکٹ ہو گئیں، سورہ بقرہ بن گیا، سورہ عمران بن گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ سورہ فاتحہ سے لے کر قل رب الناس تک ایک جلد میں کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ ہر سورت کو ایک ایک صحیفہ کہا جانے لگا اور لے کر کے خزانے میں جمع کر دیا گیا۔ بقیہ لوگوں سے کہا گیا اپنی اپنی پیس لے کر واپس چلے جاؤ، اب ہمارے پاس ایک اوریجنل موجود ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خطبہ سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے نا امام جامع القرآن عثمان ابن عفان، حالانکہ اصل جامع القرآن کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو جو ٹائٹل دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کا، کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو کاپی لکھی گئی وہ سارے اسٹیٹ کو بھیجی گئی اور گورنرز کو آرڈر کیا گیا کہ آپ لوگ یہ اپنے خزانے میں رکھ کر کے اس کی کاپی کرائیں۔ اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جانے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں وہ کاپی آئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاقو مار دیا اس نے، اور پوری لمبی چوڑی بات ہے، تو انہوں نے اسپیشل اس خزانے میں سے اس نسخے کو نکال کر کے حضرت حفصہ کے حوالے کیا، جو حضور کی بیوی ہیں اور ان کی صاحبزادی ہیں، کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، یہ بہت حفاظت سے رکھنا چاہیے سیکیورٹی کے تحت۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ادھر ایران، ادھر افریقہ، ادھر جو ہے سندھ کے قریب تک جو ہے معاملہ، اب قرآن مجید پڑھنے والے لوگ، اب ہر زبان کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید کیسے پڑھا جائے اور اس کی لکھا کیسے جائے۔ بڑے اختلافات شروع ہوئے، کچھ الگ الگ، جو صحابی جس انداز میں پڑھتا تھا، جس علاقے میں گیا اس کے علاقے والے اس انداز میں پڑھنے لگے، دوسرے کو انہوں نے غلط کہنا شروع کیا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بارڈر پہ تھے، وہاں پہ کچھ اختلاف، بہت بڑا ڈسپیوٹ اٹھا، انہوں نے آ کر کے پوری رپورٹنگ کی حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کے بارے میں غور فکر کر کے کوئی ایک ترکیب اختیار کرنی چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوری بات ان کی سنی، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جتنے اسٹیٹ ہیں ان کو قرآن مجید لکھ کر دیا جانا چاہیے، اور وہ اس اسٹیٹ کے گورنر کو پابندی کرنی چاہیے کہ اس کی کاپی کرا کر کے لوگوں کو پہنچائیں اور اس انداز میں قرآن مجید لکھا جائے اور اس انداز میں پڑھا جائے۔ انہوں نے پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ایسا ہے کہ حالانکہ ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ وہ جو کاپی موجود تھی اسی کی کاپی کر دی جاتی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ ساری کاپی جو پیس بانٹ دی گئی ہے ان کو پھر سے کلیکٹ کریں۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اب کی جو پیس لی جائے گی واپس نہیں کی جائے۔
اور اس کا پہلے سے اعلان بھی کر دیا گیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ جمع کر دیں, کیونکہ ایسا ہو کہ گھر میں اس کے آگے کوئی لکھ دے بعد میں ایک آیت, اور پھر آنے والے قرآن مجید کے اصل نسخے سے بعد لوگ کہیں ہمارے ابا کے پاس جو کاپی لکھی اس میں فلاں آیت ہے, وہ تو اس کتاب میں لکھی نہیں ہے. ابھی تک تو معاملہ صحابی کے ہاتھ میں ہے, اب اس کے بعد جب یہ پیپر دوسرے کے ہاتھ میں جائے گا تو وہ نسل کیا کرے گی, ہو سکتا ہے کوئی اس میں منافق ہو, ساری چیزیں کیفیت ہو سکتی ہیں. لہذا یہ اندر بات ان لوگوں نے طے کی کہ کاپی جو واپس کی گئی ہے اب کی جب آئے گی تو واپس نہیں کرنے گئے. بہرحال جب یہ اعلان ہوا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا تو پھر لوگ اپنی اپنی کاپی لے کر کے آئے. انہوں نے پھر وہی شرط رکھی. اب ایک شرط اس میں اور ایکسٹرا ہو گئی کہ جو ہم نے کاپی لکھ رکھی ہے اس سے ٹیلی ہونا چاہیے. حافظ سے ٹیلی ہو نمبر 1, جو کاپی ہم نے خزانے میں رکھ رکھی اس سے ٹیلی ہو نمبر 2, اور پھر ہر ایک پر 2 گواہ ہونا چاہیے نمبر 3. یہ 3 چیزیں جب آئیں گی تب آپ کی بات, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی آدمی آ کر کے کہتا میں آئے تو وہ بھول گیا تھا, لایا ہی نہیں. ایسا ایک بھی کیس نہیں ہوا. سارے لوگ لے کر کے آئے, لانے کے بعد قرآن مجید لکھا گیا, ان تینوں کنڈیشن کے تحت لکھا گیا. اب کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ساری کاپیاں اب نہیں دی جائیں گی. یہ جو کاپی لکھی جا رہی ہے یہ اس کاپی سے جس کا دل چاہے کاپی کرے, فوٹو کاپی کرے, فوٹو کاپی کو ہاتھ سے لکھے, لیکن اب اس سے لکھنا ہے اور اسی طرز پہ لکھنا ہے. اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کاپی کرائی, کیونکہ اس وقت 7 میجر اسٹیٹ تھے مسلمانوں کے. ایک کاپی اپنے پاس رکھی. وہ جو کاپی اپنے پاس رکھی ہے وہ آج ترکی کے عجائب خانے میں موجود ہے, میوزیم میں. اور جو پیج کھلا ہوا ہے وہ پیج ہے جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے اور اس وقت ان کو شہید کیا گیا. اس پیج کے اوپر ان کے خون کے دھبے بھی موجود ہیں. وہ جو 7 کاپی بنائی گئی اس میں ایک مدینہ میں رہی, ایک مکہ بھیجی گئی, یمن بھیجی گئی, بحرین بھیجی گئی, کوفہ بھیجا گیا, بصرہ بھیجا گیا, ایک روایت میں شام ہے. تو اس طریقے سے یہ 7 کاپیاں, بعض روایتوں میں 5 کا ذکر ہے, شام کا اور بحرین کا ذکر نہیں ہے. بہرحال منیمم 5 کاپی بنائی گئی, 5 گورنر کو دے دی گئی. اب گورنر نے اس سے کاپی پر اس 5 میں سے 3 اویلیبل ہیں. وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائی اپنے نگرانی میں, جس کو زید بن ثابت نے اپروو کیا, یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی لکھائی ہوئی. اگر 7 ہے تو بھی یا 5 ہے تو بھی 3 کاپی ہمارے پاس کیا ہے آج بھی موجود ہے. اگر آج قرآن کریم کے کسی کاپی میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, تو ہم اوریجنل سے فوراً کیا کر سکتے ہیں, ریفر کر سکتے ہیں. اور جتنی حفاظت کسی پریسیڈنٹ کی ہوتی ہے ویسے ان تینوں کاپی کی حفاظت ہوتی ہے. بعض یہ جو ٹرکی والی بات ہے, اس کے علاوہ جو 2 کاپی ہے تو انہوں نے فوٹو کاپی کر کے رکھ دیا ہے, اوریجنل الگ کر دیا ہے. کہ اگر کوئی مطلب اس پر دعویٰ بھی بولے, چوری بھی کرے, تو اصلی ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. وہ اصلی الگ خزانے میں رہتی ہے, اس کی کاپی رکھی رہتی ہے. لیکن وہ کاپی بھی اس انداز میں کی ہوئی ہے کہ لگتا ہے کیا ہے. خیر اب تو اس کو بہت پروٹیکشن کیمیکلی دے دیا گیا ہے, اور اب چونکہ دنیا بہت ایڈوانس ہے اس کی حفاظت کا بہت اچھا طریقہ. بہرحال ایک لمبی چوڑی بات ہے. تو حد ہمارا ہی بچ گیا. کیا کہہ رہے تھے؟ ثواب ان کو جاتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کاپی تھی اس سے کاپیاں دے دی گئیں. اس کاپی میں 5 چیزوں جو آج آپ کے پاس موجود ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں لکھی گئی. نمبر 1, اس میں کوئی نقطہ نہیں تھا. حضرت عثمان کے زمانے کی جو کاپی لکھی ہوئی ہے, جیسے فے کے اوپر تم 1 نقطہ رکھتے ہو, کاف کے اوپر تم 2 نقطہ, یہ انسان کا بنایا ہوا ہے فے اور قاف میں ڈفرنس کرنے کے لیے. اور یہ ڈفرنس عرب کے علاوہ بعض ایسی جگہ پر
काफ पर एक रखते हैं और फे पर दो रखते हैं, पढ़ते हैं फे उसको, प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो फा का निकलेगा, नुक्ता कितना रखा होगा, दो होगा। ये इंसानी ईजाद है, इंसानों अजमियों के, हम लोगों के पढ़ने के लिए ये सबसे पहले किया गया। उसमें अलग अलग इसलिए बता रहा हूं आपको, खुदा न खास्ता कभी आपके सामने नुस्खा आ गया मगरिबी नुस्खा, तो उसमें फे का नुक्ता नीचे रखा होगा तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ी चीटिंग कर रखी इसने है। किसी वक्त आपको होगा तो आइएगा, मैं दिखलाऊंगा, मेरे पास एक कॉपी उसकी है। तो वो जो उन इलाकों में छापा जाता है उनके अलग नुक्ते रखने की हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली प्रोनाउंसिएशन में, उसमें तलफ्फुज में जो है वो कोई फर्क नहीं आता है। तो ये हजरत उस्मान के जमाने में काम नहीं हुआ, नंबर एक। फिर दूसरा मरहला ये जेर जबर पेश का आया, ये भी हजरत उस्मान के जमाने का काम नहीं है। फिर हमजा तशदीद, ये भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने का नहीं है। फिर इसमें रुकू, ये भी हजरत उस्मान के जमाने का नहीं है। फिर इसके पारे, ये भी हजरत उस्मान के जमाने नहीं। फिर इसमें आयतें, ये भी हजरत उस्मान के जमाने नहीं। ये सब बाद में किया गया है। अच्छा, वो जो रुकू लिखा जाता है, कभी आप देखें मंजिल लिखा रहती है, कभी हिज्ब लिखा रहता है। पहले दिन से ये बात लाजिम की गई है कि जो कुरान मजीद के पेज का बॉक्स होगा उसके बाहर लिखने का, अंदर नहीं लिखने का। नहीं समझे बात? वो जो रुकू का ऐन लिखा रहता है, मंजिल लिखी रहती है, वो ये किया जाता है कि जो कुरान का असल पेज का बॉक्स होता है उसके साइड में लिखा जाता है। बहुत इसका पहले आयत नंबर भी अंदर नहीं लिखना चाहते थे, आयत नंबर मजबूरन लिख दी गई अंदर, वरना सब चीज उस बॉक्स के अलग लिखते थे ताकि ये मालूम होना ये पहले दिन से नहीं है। तो सबसे पहले इसमें नुक्ता जो रखा, वो कहते हैं हज्जाज बिन यूसुफ बदमाशी अपनी जगह, शरारत में टॉप मोस्ट आदमी है, लेकिन अरबी का माहिर था। एक मरतबा कुरान मजीद में उसने ग्रामर के लिहाज से गलती कर दी, तिलावत कर रहा था, नमाज पढ़ा रहा था, क्योंकि गवर्नर था भाई, नमाज पढ़ाता था, बदमाश हो जाए अच्छा हो, नमाज तो गवर्नर को पढ़ानी है। तो उस ग्रामर की गलती करने की वजह से अगर दूसरी गलती वो नहीं करता तो माना गलत हो जाता। मुझे इस वक्त वो आयत नहीं आया था, और आयत भी आया तो आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा वो। तो उसने उस माने को करेक्ट करने के लिए दूसरी गलती भी की खट से, ताकि माना क्या हो जाए, सही हो जाए। वो इतना बड़ा मास्टर आदमी था उस अरबी लिटरेचर पर। और उसने क्या किया, हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस वक्त के 2-3 बुजुर्ग थे, उनसे मशवरा करके कि कोई ऐसी तरकीब हो कि जहां नून का साउंड आता है उसका एक क्या किया जाए, इशारा किया जाए कि साहब ये नून है। जहां फे का साउंड आता है तो फे का एक नुक्ता रखा जाए। ऐसे करके उसने पूरे 23 जो हरूफ थे उन हरूफ को क्या किया, डिस्टिंग्विश किया, इम्तियाज किया। अरब क्यों नहीं करते थे ये? वो कहते थे ये शान के खिलाफ है। वो अरबी नहीं है कि जो जुमला पढ़ते पढ़ते समझ ले कि यहां पर फे है, यहां पर काफ है। जैसे उर्दू वाले, अब आपको, जैसे आप उर्दू में जेर ज़बर पेश नहीं लिखा रहता है, हिंदी में मात्रा लगती है, उर्दू में कोई जेर ज़बर पेश लिखा नहीं रहता। आप चाहे उसको पढ़ें चाहे इसको पढ़ें, लेकिन आपकी रवानी पढ़ते इतनी हो जाती है कि आप पीछे वाले वर्ड से समझ जाते हैं कि यहां पर उसको है, इसको नहीं है। समझे नहीं? शुरू में बच्चों को हम लिखाते हैं, इसको जेर लगा देते हैं, उसको पे पेश लगा। जब आप उर्दू रवानी से पढ़ने लगते हैं तो पूरी किताब में जेर ज़बर पेश नहीं लगाया जाता है। ऐसे ही उनका था कि जेर ज़बर पेश भी नहीं होना चाहिए, नुक्ता भी नहीं होना चाहिए। ये हमारी शान के खिलाफ है। हम अरब हैं, दुनिया अजम है। अजम के माने क्या है? गूंगा, जो बात नहीं कर सकता उसको क्या बोलते हैं? अजम। यानी उनको अपनी जबान पर इतना नाज है कि अगर जबान किसी के पास है तो वो हमारे पास है, बच्चा सारी दुनिया गूंगी है। वो अपने मुआफिक ज़मीर अदा करने के लिए, जैसे हैदराबादी जो उर्दू है, अभी अगर हमको यूपी वालों को बोलना हो कि ये रंग बहुत हरा है,
تو ہم بولیں گے بہت لگائیں گے تو ہرا کا معنی نکلے گا، نہیں سمجھے؟ ایک بہت ڈارک ہرا ہے تو ہم کو بہت کا لفظ بتا کر کے اس کو ہرا. ایک حیدرآبادی کہتا بہت کا ہٹا دیتا، ہر رہا تھا، وہ ہر رہا کہنے میں بہت کا معنی اپنے آپ آ جاتا. اس کو بہت کا ورڈ جوائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایسے ہی حیدرآباد کی بہت کا آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو. ایک آدمی جاتا ہے مطلب ملاقات کر کے، وہ یہ نہیں بولتا مولانا میں جا رہا ہوں، بولتا مولانا میں آتا ہوں. معلوم ہے کیا چکر ہے؟ یہ نیک فعلی ہے. یہ نیک فعلی کا مطلب کہ میں جا رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ اب میں کبھی آپ سے پاس نہیں آؤں گا. اگر ہم یہ جملہ بولیں کہ اچھا میں جا رہا ہوں تو ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ مولانا اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوتی. وہ اس کو بدفعلی جانتا ہے، اس لیے بولتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اچھا مولانا آتا ہوں، وہ اس میں بڑا حسن ہے. یہ ایک الگ بات ہے، تم کو نہیں معلوم ہوگا، آج تک میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کے اندر یہ حسن ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اس طریقے سے زبان کا ایک زبان کی ایک نزاکت ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں، جب لالٹین ہوتی تھی تو وہ کبھی یہ نہیں بولتی تھی کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ چراغ بجھانا ایک محاورہ ہے، خاندان ختم ہو جانا. تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتی تھی چراغ بڑھا دو. کیا کرتی تھی؟ چراغ بڑھا دو. چراغ بڑھا دو کا مطلب تھا بجھا دو. ایسے ہی جو بنیا ہے، بنیا جانتے گپتا لوگ جو گروسری کی دکان رکھتے ہیں، یہ دکان بند کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دکان بڑھاؤ. کیا بولتا ہے؟ جب شام کا وقت ہوتا ہے بولتا ہے بھائی اب دکان بڑھانے کا وقت ہے کہ دکان بڑھاؤ. دکان بڑھانے کا مطلب کہ بند کرنے جا رہا ہوں. اگر وہ بند لفظ کہتا ہے تو اس کو بدفعلی لیتا ہے کہ مطلب اب دکان کبھی نہیں کھلے گی ہماری. یہ ایسے زبانوں میں ہوتا ہے. ایسے ان کو بڑا ناز تھا. اب جیسے عربی زبان میں شراب کے لیے، گھوڑے کے لیے، کھجور کے لیے 250 لفظ ہیں. کھجور جب پھول نکلتی ہے اس وقت سے لے کر پکنے تک 75 نام ہے اس کے، اور وہ ایک نام جب بولتا ہے تو اس کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے. آپ بول دیے کھجور، کچی بھی کھجور، پکی بھی کھجور، کچری بھی کھجور، کھٹی بھی کھجور، میٹھ، سب وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ. کبھی کسالی ہوتی ہے اس کے لیے الگ لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی اس کے اندر بہت رس ہوتا ہے اس کے لیے کھجور کے بجائے وہ رطب کا لفظ استعمال. ایسے 75 نام اس کی بنیاد پر ہو گئے تھے. ساری دنیا گونگی جانتے ہیں ہمیں. بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نقطہ لگوایا حجاج بن یوسف نے. ایک روایت ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو الاسود دولی، یہ بہت بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر نقطہ رکھا تاکہ اجمیوں کو پڑھنے میں تکلیف نہیں ہو. اس کے بعد حجاج بن یوسف کے بارے میں ہے کہ انہوں نے زیر زبر پیش بھی لگوایا. حمدہ اور تشدید کے بارے میں ہے کہ خلیل بن احمد، یہ بہت بڑا گرامر کا عربی زبان میں اگر آپ خلیل کا نام لے لیں تو جتنے گرامر والے ہیں سر جھکا دیتے ہیں. خلیل فل اسٹاپ ہے. خلیل بن احمد گرامر کے معاملے میں عربی میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ تشدید اور حمدہ لگایا ہے. یہ جو منزل لکھی جاتی ہے پورے قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں. اس کے بارے میں ہے کہ یہ صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. کیا ہوتا تھا کہ ایک صحابی ایک دن میں جتنا قرآن مجید پڑھتا تھا اس کو ایک منزل بولتا تھا. عموماً صحابہ کی عادت تھی کہ وہ 7 دن میں قرآن مجید ختم کر دیتے تھے. ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم 7 سال میں نہیں ختم کرتے، لہذا ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ صحابی 7 دن میں کیسے ختم کر دیتا تھا. ہم ہمیشہ اپنے آپ سے کیا کرتے ہیں؟ موازنہ کرتے ہیں. ہمارے تایا مولانا ارشاد علیہ رحمہ 7 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. ہر ہفتے میں 7 دن میں ایک منزل ایک دن پڑھتے تھے. وہ جو اتنا پڑھتا تھا صحابی مولانا تھانوی علیہ رحمہ بھی 7 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. اور مولانا تھانوی ایسا پڑھتے تھے کہ مولانا تھانوی کو کام کرنا تھا، لہذا اپنی صحت کا بہت خیال تھا ان کو کہ جب صحت رہے گی تو کام ہوگا، جب صحت نہیں رہے گی تو کام کیا ہوگا. وہ واکنگ کرتے تھے صبح. وہ صبح جتنی دیر واکنگ کرتے تھے، وہ پورا علاقہ جس میں واکنگ کرتے تھے، آپ کبھی جائیں گے تھانہ 1 تو بتائیں گے لوگ کہ یہاں سے نکلتے تھے ادھر آتے تھے. وہ پوری ایک منزل قرآن مجید واکنگ کرتے ہوئے پڑھ لیتے تھے. تو واکنگ بھی ہو گئی اور ایک منزل قرآن کریم بھی تلاوت کر لیا گیا. تو اس طریقے سے وہاں سے یہ منزل شروع ہوئی. یہ جو رکوع ہے آپ دیکھیں کہ رکوع
زیادہ تر ایک رکعت میں جتنا پڑھا جاتا تراویح میں وہاں پہ رکوع کا نشان مار دیا گیا ہے. وہ جو حافظ صاحب پڑھتے ہیں